یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ استاد حدیث جامعہ رحمانی منگیر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس ہردی عزیز مقرر کو میں آواز دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی بیانات سے خوابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تدبیر ہوتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تدبیر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ اب شیخ ہے، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ جو لوگ روڈ پر اور سڑکوں پہ ہیں، ایک بڑے خطیب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال أيضا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا، رات تمہاری ہے تو کیا، صبح ہماری ہوگی۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالوں، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں، کچھ تھک بھی گئے ہیں، اس لیے ذرا آپ حضرات بکھر گئے ہیں۔ میری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات جو بکھرے ہوئے ہیں ذرا سمٹ کر آگے چلے آئیں۔ پروگرام آپ کا ختم ہے اور بہت قریب میں یہ ختم ہو جائے گا، میرے بعد شاید ایک مقرر بچے ہوئے ہیں، اس لیے آپ حضرات ذرا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں اور آگے آ جائیں۔ میرے پیچھے جو میرے باپ، چچا اور بھائی وغیرہ بیٹھے ہیں ذرا آگے آ جائیں۔ جتنی دیر بھی آپ کو سننا ہے اتنی دیر ہی ہم لوگ سنائیں گے، لیکن ذرا سمٹ کر بیٹھیے اور آ کر مل کر بیٹھیے۔
مجھے امید ہے کہ آپ حضرات رمضان پور کے رہنے والے ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں۔ آپ حضرات علماء کرام کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات، میں آپ کو پھر دوبارہ پکار رہا ہوں کہ آپ حضرات پیچھے سے آگے آ جائیں گے۔ جو حضرات پیچھے جلد جلد آگے آ جائیں، جلدی جلدی کریں۔ جو لوگ باہر کھڑے اس گراؤنڈ کے باہر، وہ گراؤنڈ کے اندر آ جائیں۔ اندر میں جگہ کافی خالی ہے، آ جائیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس ملک میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا تھا ایک مرد قلندر نے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسلام اس ملک میں اللہ کی تقدیر سے آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک میں اسلام رہے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مذہب اسلام کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ اسلام تو وہ پودا ہے جسے جتنا کاٹا جائے گا وہ اتنا ہرا ہوگا، وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم اور آپ جس مذہب پر عمل کرتے ہیں، جس رسم پہ چلتے ہیں، جس ضابطے پہ چلتے ہیں، جس قانون پہ چلتے ہیں، وہ قانون ہمارا بنایا ہوا نہیں، وہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وہ قانون ہے جس قانون کی تعلیم ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ وہ قانون ہے، یہ وہ ضابطہ ہے جسے ہم تک پہنچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا ہے، اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی آواز بلند کی، جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ کفار مکہ ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو جگہ جگہ پریشان کیا جانے لگا، تنگ کیا جانے لگا۔ سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کا اوج آپ کے بدن پہ ڈال دیا جاتا تھا، گلے میں رسی لگا کر اس کو دونوں طرف سے اتنا تیز کھینچا جاتا تھا کہ آپ کی جان حلق کو آ جاتی تھی، آپ مرنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ آپ کو اتنا ستایا جاتا تھا، اتنا پریشان کیا جاتا تھا کہ اگر عام انسانوں کو پریشان کیا جاتا تو وہ اس دنیا سے چل بستا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس کو برداشت کرتے رہے، اور جب چند مٹھی بھر مسلمانوں نے ان پر ایمان لایا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور یہ کہا کہ کوئی ان مسلمانوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کے یہاں سامان بیچے گا، نہ ان کے یہاں سے کوئی سامان خریدے گا، نہ کوئی کھانے کا سامان ان کو دے گا، اور کوئی زیادہ دور تک نہیں بلکہ ایک گھاٹی میں شعب ابی طالب میں ان تمام لوگوں کو محصور کر دیا گیا۔ دنیا کے تمام لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر آپ سے صرف رمضان پور کے لوگ بائیکاٹ کر لیں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، کوئی دکاندار آپ کو سامان نہ دے، کہیں سے آپ کوئی سامان خرید نہ سکیں، تو بتائیے آپ زندہ رہ سکیں گے؟ ہرگز نہیں، جیتے جی آپ مر جائیں گے۔ قربان جائیے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دو دن نہیں، 3 سال تک مسلسل آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کھانے کو کوئی سامان نہیں تھا، کھانے کو کوئی سامان نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں جو درخت تھے، اس درخت کی چھال کو چھیل کر وہ لوگ پیٹ کو بھر رہے تھے، اس درخت کے پتے کو توڑ کر
وہ لوگ چبا کر کھاتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ لوگ بیت الخلا جاتے تھے تو بکری کی میگنی کی طرح اس طرح ان کا پخانہ ہوا کرتا تھا۔ اس گھاٹی میں وہ عورتیں بھی تھی جن کے بچے دودھ پی رہے تھے، شیرخوار بچے ان کے گود میں تھے، لیکن چونکہ وہ کچھ کھانا نہیں کھا رہی تھی اس لیے اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بچے اس کے آنکھ کے سامنے تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جا رہے تھے، بچے رو رہے تھے، بچے بلبلا رہے تھے، وہ دودھ کے لیے بلبلاتے تھے، لیکن وہاں کوئی دودھ نہیں تھا۔ 1-2 سال نہیں، مسلمانوں مسلسل 3 سال تک جس نبی کا بائیکاٹ کیا گیا، جس مسلمان کا بائیکاٹ کیا گیا، صرف ایک بات پر کہ تم یہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، صرف اس بات پر کہ تم یہ کہہ دو کہ محمد اللہ کا نبی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں نے اس کو گوارا نہیں کیا، لوگوں کے بائیکاٹ کو گوارا کیا، اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سامنے تڑپا تڑپا کر موت کے نوالے کے حوالے کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ قربان جائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جنہیں زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، نیچے گرم ریت ہوا کرتا تھا، وہ دھوپ جو کہ تیز دھوپ ہوتی ہے اور نیچے بالو ہے، اس بالو پہ انہیں لٹا دیا جاتا تھا، انہیں اوپر سے کوڑے مارے جاتے تھے اور کبھی کبھی 80 من کا پتھر ان کے بدن پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ ہمارے بدن پہ ڈال دیا جائے تو جیتے جی ہم مر جائیں گے، ہمیں اگر ریت پہ لٹا دیا جائے ہم فوراً کہہ دیں گے کہ ہم ایمان سے پھر گئے، ہم محمد کا انکار کر بیٹھے۔ انہیں اس کے اوپر کوڑے سے مارا جاتا تھا اور جب ان کا بدن کا حصہ زخمی ہو جاتا تھا، لوگوں نے لکھا ہے کہ کریلے کی طرف پھٹ جاتا تھا تو اس کے اندر بالو ڈال دیا جاتا تھا، کتنی لہر ہوتی ہوگی، کتنی طرف ہوتی ہوگی، اور پھر کہا جاتا تھا اے بلال صرف تم ایک بار کہہ دو کہ ہم نے محمد کا انکار کیا، ہم نے اس دین کا انکار کیا جس دین کو محمد لے کر آئے ہیں، ہم نے اس شریعت کا انکار کیا جسے محمد لے کر آئے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ان کی زبان پر نہیں تھا۔ قربان جائیے اس عورت پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان کے شوہر کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو باندھ دیا جاتا ہے، اور ابو جہل لعین وہ یہ کہتا ہے کہ اے سمیہ ایک مرتبہ تم محمد کا انکار کر دو، تم نبی کے دین سے پھر جاؤ، ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، ہم تمہارے شوہر کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سمیہ کے سامنے ان کے شوہر کو مارا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو مارا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے۔ وہ اتنے زخمی ہوتے ہیں، اتنے زخمی ہوتے ہیں کہ ان کا شوہر وہ موت کے ہاتھ وہ مر جاتے ہیں، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ پھر بھی سمیہ اپنی بات سے نہیں پھرتی ہے، اس حالت میں جبکہ سمیہ کو خود زمین پہ لٹا کر مارا جاتا ہے، ابو جہل لعین ان کے گلے کے پاس ایک نیزہ رکھ کر صرف یہ کہتا ہے اے سمیہ تو کہہ دے کہ میں نے محمد کا انکار کیا، میں نے شریعت کا انکار کیا، میں نے دین کا انکار کیا۔ حضرت سمیہ نے کیا کیا، اس ابو جہل کے چہرے پر تھوک دیا اور یہ کہا اے لعین تو مجھے جان سے مار دے گا لیکن میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ قربان جائیے اس وقت حضرت سمیہ پر کہ ان کے شرمگاہ پر پرچی ماری اس کمبخت نے اور وہ شہید ہو گئی، لیکن دنیا کی ماں کو، دنیا کی بہنوں کو یہ سبق دے کر گئی کہ اے ماں اے بہنوں، جب قرآن کو مٹایا جائے گا، جب شریعت کو مٹایا جائے گا، جب تمہارے دین پہ حملہ کیا جائے گا، تم شوہر کی جان کی پرواہ نہ کرنا، تم اپنے بیٹے کی جان کی پرواہ نہ کرنا، تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، تم خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جان دے